خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چلیں افسانہ غرانیق کے متعلق اور اس کے اثبات کے لیے اہل حدیث نے جن آیات کا سہارا لیا ہے، دلیل کے طور پر جن آیات کو پیش کیا ہے، کل ان آیات کے سلسلے میں بقدر کافی وضاحت کی گئی، اس پر روشنی ڈالی گئی۔ آخری پیراگراف رہ گیا تھا، اس کو پڑھ لیتے۔ محمد حسین ہیکل، یہاں سے پڑھنا تھا نا؟ خوب محمد حسین ہیکل محقق ہے، یہ کہتے ہیں کہ تمسک جستن بھی آئے لولا ان ثبتنا کا نتیجہ معکوس میدہت۔ آپ جانتے ہیں کہ آئے تثبیت کو اہل حدیث نے افسانے غرانیق کے حقیقی اور واقعی ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا، ہے نا؟ اس آیت کو اس لیے پیش کیا تھا اہل حدیث نے کہ اس آیت کے ذریعے سے افسانے غرانیق کو صحیح ثابت کر سکے۔ لیکن یہ محمد حسین ہیکل کہتے ہیں کہ آئے تثبیت کو دلیل بنانا افسانے غرانیق کے صحیح ہونے اور اس آیت سے تمسک کرنا، اس آیت سے مدد لینا کہ اس آیت کے ذریعے سے آپ افسانے غرانیق کو صحیح ثابت کر دیں گے، نہ بلکہ یہ آیت اتفاقاً نتیجہ معکوس دیتا ہے۔ آیت سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ معکوس ہے۔ معکوس یعنی یہ بالکل عکس ہے۔ آپ افسانہ غرانیق کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آیت پیش کر رہے ہیں اور آیت کہہ رہی ہے کہ افسانہ غرانیق غلط ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نتیجہ معکوس کا مطلب سمجھے؟ برعکس آیت تثبیت سے افسانہ غرانیق کے صحیح ہونے کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ افسانہ غرانیق کے جعلی ہونے اور ساختگی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ کیوں؟ کہ زیرا آئے از عقوق لغزش حکایت نمی کند۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ نبی کریم سے خطا اور لغزش کا امکان ہے یا اللہ کے نبی نے خطا اور لغزش کی ہے، نہ بلکہ از ثبات پیغمبر کہ مورد عنایت پروردگار گرفتے است، بلکہ آیت تو یہ ثابت کر رہی ہے کہ اللہ کا نبی خدا کی خاص توجہ اور عنایت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ خدا کی خاص توجہ اور عنایت ہے اس کے ساتھ، یہ بیان کر رہی ہے کہ جس کے ساتھ خدا کا خاص لطف و خاص توجہ ہو وہ کس طریقے سے خطا اور لغزش کر سکتا ہے۔ ہاں، خدا کی خاص عنایت اور توجہ نہ ہوتی ٹھیک تو امکان تھا کہ خطا کرتے، غلطی ہوتی، لیکن آیت یہ کہہ رہی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو خاص لطف و عنایت کا مرکز بنا لیا ہے، لہذا ممکن نہیں ہے کہ خدا کی خاص عنایت اور توجہ ہونے کے بعد نبی کسی طریقے کی کوئی غلطی کرے، خطا کرے، کسی لغزش کا امکان نہیں ہے۔ اما آئے تمنا چنان کی گزشت ہی چگونے ربطی بے افسانے غرانیق ندارت۔ اسی طریقے سے دوسری آیت جس کو آئے تمنا کہا گیا ہے، اس کا بھی افسانے غرانیق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت کو بھی پیش کیا گیا تھا اس لیے کہ اس آیت کے ذریعے سے افسانے غرانیق کے واقعی ہونے کو ثابت کیا جائے۔ اس آیت کا تو اصلاً اس افسانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اساساً آئے مذکور دربارے ایک دستور عمومی سے کہ بنیادی طور پر جو آئے مذکور ہے یعنی وہی آئے تمنا، وہ ایک عام اور کلی حکم ہے تا مسلمان بیدانن، تاکہ مسلمان یہ جان سکیں کہ پیوستہ مورد عنایت پروردگار قرار دارن کہ ان کے اوپر بھی خدا کی خاص عنایت اور توجہ ہے، اگر لغزشی ناروا انجام دہن، اور اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی معصیت ہو جاتی ہے، کوئی غلطی اور خطا کرتے ہیں
تو ہر آئینے بشدید ترین عقوبتہ دوچار وشا، تو یقینی طور پر ان کو ان کی معصیت اور ان کی خطا کی سزا ملے گی۔ وہ دنیا و آخرت برانہ تنگ خواہش شد، دنیا اور آخرت کے مرحلے ان کے لیے سخت اور دشوار ہو جائیں گے۔ وہ اصولاً تمنا رہا کہ بے معنی آرزو و خواستہ اور کریں آئے تمنا کہ جس میں لفظ تمنا آیا ہے، اس کا معنی آرزو اور خواہش کے ہے۔ تمنا یعنی آرزو اور خواہش کے ہیں، اور اس کو تلاوت کے معنی میں لینا یہ اصلاً کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ اہل حدیث نے آئے تمنا میں کلمہ تمنا کا معنی تلاوت لیا ہے۔ محمد حسین ہیکل کہہ رہے ہیں کہ تمنا کے معنی آرزو کے ہیں، خواہش کے ہیں، ٹھیک، نہ یہ کہ تلاوت کے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ کاتبان وحی، اب یہ ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے۔ کاتبان وحی، وہ کون سے لوگ تھے کہ جو وحی الہی کو تحریر کرتے تھے، جو وحی اللہ کی طرف سے قلب پیغمبر پہ نازل ہوتی تھی، اس وحی کی حفاظت کس طریقے سے کی جاتی تھی؟ کیا خود اللہ کے نبی لکھتے تھے یا اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو معین اور مقرر کر رکھا تھا، آپ املا کرتے تھے اور وہ لوگ لکھتے تھے؟ اب اس میں بہت ساری بحثیں آئیں گی، لکھتے تھے تو کن چیزوں پہ لکھتے تھے، لکھنے کے بعد کس طریقے سے اس کی حفاظت کی جاتی تھی، کہاں اس کو رکھا جاتا تھا، آیتوں کو نزول کے ترتیب کے اعتبار سے لکھا جاتا تھا یا اس میں کچھ تقدم و تاخر کیا جاتا تھا، کیا ہوتا تھا، یہ تمام بحثیں ہیں۔ پیامبر اسلام بظاہر خواندن و نوشتن نمی دانست، یہ بحث اس لیے ہے کیونکہ عام طور سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو جب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو یہ کتاب ہم تک پہنچی کیسے، کس نے لکھا؟ پیغمبر اسلام بظاہر خواندن و نوشتن نمی دانست، پیغمبر اسلام ظاہری طور پہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، بدرمیان قوم خود بداشتن سواد معروف نہ بود، اور اپنی قوم کے درمیان علم رکھنے والے کی حیثیت سے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا، علم رکھتے ہوں، دانشمند ہوں، لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، اس جہت سے کوئی شہرت نہیں تھی ان کی، کوئی نہیں جانتا تھا، زیرا ہرگز نہ دیدے بودن چیزی بے خاند یا بے نویست، چونکہ ان کی قوم والوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کبھی یہ کسی مکتب میں گئے ہوں، کبھی کچھ پڑھا ہو یا کبھی کچھ لکھا ہو، تو چونکہ قوم والوں نے کبھی لکھتے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بنابراین اورا امی می خواندن، ان کو امی کہتے تھے، اور ان کے قبیلے کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ ان کو امی کہتے تھے۔ قرآن نے بھی اتفاق سے پیغمبر کو اسی وصف کے ساتھ بیان کیا ہے، یاد کیا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی هو الذی بعث فی الامیین، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی۔ ٹھیک، اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن نے جو نبی کو وصف امی سے یاد کیا ہے، کیا واقعاً اس امی کا مطلب ان پڑھ ایسا شخص کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو یہ ہے یا کچھ اور ہے؟
اگر یہ کہہ دیا جائے کہ واقعاً امی کے معنی وہی ہیں، تب تو پھر ان کی قوم اور قبیلے والوں نے جو لقب دیا ہے مہر لگ جائے گی۔ وہ تو کہتے ہی تھے امی، قرآن نے بھی اگر امی کہہ دیا اور یہ امی بھی اسی معنی میں ہے جس معنی میں وہ لوگ لیتے تھے، پھر تو ان کی بات کی تائید ہو جائے گی۔ امی منصوب بے مادر اس کرے کہ امی یہ منصوب ہے کی طرف، یعنی ماں، امی یعنی و کثیرہ گوین کہ ہمچن روزی کی از مادر زادے شدہ از فاقد سواد باشد، اور یہ امی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو بالکل لکھنا پڑھنا نہ جانتا، اس بچے کی طرح سے کہ جو ابھی اپنی ماں کی آغوش میں آیا ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ جب شکم مادر سے پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، ویسے ہی جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو اس کو کہتے ہیں امی۔ ٹھیک، اب یہ تو معنی بیان کیا جاتا ہے لغوی، لیکن معنی دیگری نیز گفتین، کہتے ہیں اس کلمے کے دوسرا معنی بھی بیان کیا گیا، منسوب بے القرى شہر مکہ، شہر مکہ کی طرف نسبت ہے، القرى، سمجھ رہے ہیں؟ گاؤں میں جو گاؤں ماں کی حیثیت رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ القرى، قریہ کی جمع قرى، ٹھیک؟ مختلف گاؤں تھے، مختلف بستیاں تھیں مکہ کے آس پاس، اس میں مکہ کی حیثیت کیا ہے؟ چونکہ سب سے پرانی تھی اور باقی گاؤں بستیاں اسی سے نکل کر کے بنی تھی، اس لیے اس کو کہا جاتا تھا القرى، القرى، اور جو یہاں کا رہنے والا تھا اس کو کہتے تھے امی۔ جیسے ہمارے پورا معروف ہے، کیا ہے؟ پورا معروف ہے، ایسا نہیں کہ جس کی شہرت ہو اس کو کہا جائے معروفی، جو وہاں کا رہتا ہے اس کو معروفی کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، جیسے اب تمہارا مبارک پور یا اعظم جو پرانے جو شہر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو اعظمی خدا اور محدود کر دیتے ہیں، اپنے گاؤں میں اپنے آپ کو صرف محدود کرتے ہیں، اپنی بستی میں تو جو گاؤں بستی کا نام ہوتا ہے اس کی طرف نسبت دے کر کے، جیسے امینو کہے تو املوی کہہ دیں گے، مبارک پور کہے تو ہاں، تو مختلف گاؤں تھے قریہ، ٹھیک؟ یہ مکہ جو تھا سب سے پرانا گاؤں تھا، باقی جو چھوٹی چھوٹی بستیاں دوسرے گاؤں جو بنے تھے وہ اسی کی پیداوار تھے، یہیں سے لوگ جا کر کے، تو یہ گویا ماں کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے اس کو کہتے تھے القرى، تمام گاؤں کی ماں، ٹھیک؟ القرى۔ اب جو یہاں کا رہنے والا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے یعنی کسی کے در مکے زادے شدہ اس، امی یعنی وہ شخص کی جو مکے میں پیدا ہوا ہو، زادے شدہ اس یعنی پیدا ہوا ہو، در قرآن در موارد دیگر نیز مشتقات ان واجہ آمدے اس، کرے کہ قرآن میں دوسرے مقامات پر اس کے اور بھی مشتقات آئے ہیں، کلمہ کے دوسرے مشتقات بھی آئے ہیں، جیسے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، شاید مقصود منسوبین بے شہر مکہ باشد، یہ جو مشتقات امیین آیا ہے شاید اس سے مراد وہ لوگ کہ جو شہر مکہ سے منسوب ہیں وہ لوگ، والے احتمال نخست مشہور ترس، لیکن جو پہلا احتمال ہے امی یعنی ان پڑھ والا وہ زیادہ مشہور ہے،
وبا آیہائے دیگر قرآن پیشتر سازش دارد، اور وہ معنی قرآن کی آیتوں کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہے، زیادہ سازگار ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، در ان آئے جملے لا يعلمون الکتاب ظاہراً تفسیر امیون است۔ اب خود تائید کروا رہے ہیں کہ امی سے مراد جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ قرآن نے بھی تقریباً یہی معنی بیان کیا، کہہ رہے ہیں کہ جیسے دیکھو جملے ہیں لا يعلمون الکتاب، یہ جو لا يعلمون الکتاب ہے یہ ظاہراً تفسیر ہے امیون کی، بدل ہے اس کا، اس کی اور وضاحت کی گئی۔ امیون کون لوگ ہیں؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے وہی امی ہے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہے نا۔ پہلے آیا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو امی ہیں۔ اب یہ امی کون ہے؟ لا یعلمون الکتاب، یہ امی کی تفسیر اور وضاحت ہے لا یعلمون الکتاب۔ ونیز از مقابل آنان عرب با اہل کتاب کے اہل سواد بودن بدست می آیا، اسی طریقے سے عرب کے مقابلے میں جو اہل کتاب تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کے مقابلے میں ان کے سلسلے میں ہے بجہت تناسب در عطف کی مخصوص بات کی کتابت و سوادس بحدیث منقول از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا امہ امی لا نکتب ولا نحسب، ما مردمی ہستی فاقد سواد کتابت و نگارش حساب معنی نداشتن سواد را تائید میگوره۔ یہ ایک حدیث سے بھی تائید لے رہے ہیں، یعنی وہ تو آیت تھی، آیت نے بھی بتا دیا کہ امی یعنی وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، جس کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ نبی کریم نے بھی اپنی حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ یہاں پر بھی امیہ کہا ہے اللہ کے نبی نے۔ خوب آنچه با معجزه بودن قرآن تناسب دارد، صرفا نخواندن و نه نوشتن است، نه نتوانستن خواندن و نوشتن۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ایک اہم بات ہے، اب اس کی طرف توجہ کریں، کہہ رہے کہ اگر اللہ کے نبی کو لکھا پڑھا تسلیم کر لیا جائے تو قرآن کا اعجاز ختم ہو جائے گا۔ قرآن کا معجزہ ہونا نبی کریم کے امی ہونے سے وابستہ ہے۔ اگر نبی کو امی فرض کیا جائے گا تبھی قرآن معجزہ ہوگا۔ پہلے اگر ایک پڑھا لکھا انسان ہو اور پڑھے لکھے انسان سے اس طریقے کا کلام سنا جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی حیرت کی بات تھوڑی۔ جتنا علم ہوتا ہے انسان کے پاس وہ اپنے علم کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے، علم و حکمت اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اگر فرض کر لیں کہ اللہ کے نبی پڑھے لکھے تھے، وہ پڑھے لکھے کی بات ایسی ہی ہوتی ہے جیسی منہ لکھی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، پھر کہ بھائی ایک ایسا شخص کہ جس نے کبھی لکھا نہیں، جس نے پڑھا نہیں، کوئی مکتب نہیں گئے، کوئی استاد نہیں دیکھا، اس طریقے کی علمی گفتگو، ایسی حکمتوں والی دانش مندوں والی باتیں وہی کہہ گئے کہ آنچ با معجزے بودن قرآن تناسب دارد، کہنے کی جو چیز قرآن کے معجزہ ہونے سے مناسبت رکھتی ہے، صرف نہ خواندن و نہ نوشتن است، وہ نہ پڑھنا اور نہ لکھنا ہے۔ اگر کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، یعنی اگر اللہ کے نبی کو ہم یہ مان لیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تبھی یہ قرآن کے معجزہ ہونے کے ساتھ سازگار ہوگا، تبھی قرآن کے معجزہ ہونے کو تسلیم کیا جائے گا۔ ٹھیک،
نہ یہ کہ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کا نہ ہونا، لکھنا پڑھنا نہ جاننا قرآن کے معجزے ہونے کے ساتھ تناسب رکھتا ہے، نہ یہ کہ لکھنا پڑھنا ممکن ہی نہیں تھا، لکھنا پڑھنا ان سے ممکن نہیں تھا، نہ توانستن خاندان و نوستن، نہ یہ کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، تو هیچ کتابی را پیش از این نمی خواندی، تم نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی، و بعد دست خود چیزیں نمی نوشتی، اور اس سے پہلے کچھ لکھتے بھی نہیں تھے، یعنی اس سے پہلے نہ تو کوئی پڑھنا جانتے تھے نہ پڑھتے تھے، یعنی نہ ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا نہ لکھتے ہوئے، مگر نہ باطل اندیشہ باللہ، یہ جو فکر باطل رکھتے ہیں اپنے دل و دماغ میں، قطعاً بشک میں افتادن، قطعی طور پر یہ لوگ شک کرتے کہ یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے وہیں سے کچھ جمع میں کس نہ حالا ہے، یہ کہیں سے لے رہے ہیں کہیں سے لا رہے ہیں، مبادا کسانی در صدد تقسیم و ابطال سخنان تو ہستا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو آپ کی باتوں کو باطل قرار دے رہے ہیں یا جو لوگ اس کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، شک و تردید کنند، ان کو کسی طریقے کا شک اور کسی طریقے کی تردید ہو جائے کہ ان آیت دلیلی اسبر ان کے، یہ آیت دلیل ہے اس مطلب پر کہ پیغمبر چیزی نمی خواند و نمی نوشت، کہ پیغمبر نہ کوئی چیز پڑھتا ہے نہ کوئی چیز لکھتا ہے، ولی دلالت نہ دالت کی نمی توانست۔ لیکن ایک چیز ہے، اللہ کے نبی نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، ایک یہ ہے، ایک لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو یہ قبول نہیں کرتے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، یہ تو ہے ٹھیک، کہ دیکھا ہی نہیں کسی نے، کہیں سے ثبوت ہی نہیں ملتا، اور پڑھتے بھی کیا، شاید اللہ نے اسی لیے حکم دیا ہو پیغمبر کو، حکم خاص کہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے بھائی، اگر آپ پڑھنے لگیں گے تو وہی قبلے جیسا، لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسا نبی، ان کے پاس تو اپنا قبلہ بھی نہیں تھا۔ ابھی جب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو اہل کتاب کیا طعنہ دیتے تھے، بھائی یہ کیسا نبی ہے، ان کا اپنا قبلہ بھی نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے میں ہمارے بیت المقدس کے محتاج ہے، ایک ہی ہے، اور دوسروں کو اپنے مذہب کی طرف لانے کے لیے، اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے دکھاتے تھے کہ دیکھو تمہارا نبی ہمارے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، اگر ہمارا بیت المقدس حق نہ ہوتا تو تمہارا نبی اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا، وہ اپنا بنوا لیتا۔ ایسی کتاب کے سلسلے میں ہو جاتا، شاید اگر بعثت سے پہلے پیغمبر اسلام کسی آسمانی کتاب کو پڑھتے، ٹھیک، تو وہ کتاب والے تو دلیل بنا لیتے اپنی کتاب کی حقانیت کی اور کہتے کہ یہی کتاب ہے، تمہارے نبی نے 40 سال یہ کتاب پڑھی، 30 سال 20 سال 25 سال اسی کتاب کو پڑھا، اسی کتاب پہ عمل کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی ساری باتیں حق ہیں، یہ کتاب کافی ہے، اس پہ ایمان رکھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، تم بھی کرو، تمہارے نبی نے کیا ہے تو عمل کرنے میں کیا، ویسے بھی سنت ہے، پیغمبر حجت ہے، شاید قدرت نے واقع یہ تمام چیزیں جو ہے مد نظر رکھی، اسی لیے جو ہے کسی نے لکھنا پڑھنا نہ دیکھا، اندر اندر اللہ تعلیم دیتا رہا۔ ویسے بھی خود نبی کریم نے فرمایا کہ انا ادیب اللہ و علی ادیبی، تو میں
مکتب الہی سے ادب سکھا کر کے بھیجا گیا ہوں. میری تعلیم و تربیت، میرا ادب، میری تہذیب مکتب الہی سے ہوئی ہے. اور میں نے علی کو ادب کی تعلیم دی ہے، میں نے علی کو سکھایا، میں نے علی کی تربیت کی. اس کو ضرورت ہی کیا تھی؟ جو مکتب الہی سے تعلیم و تربیت لے کر کے آیا وہ اب کس کے سامنے جائے گا تعلیم و تربیت کے لیے؟ اس کو کیا لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو وہ سیدھے معلم پڑھائے گا سب. نہیں پڑھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھا بھی نہیں سکتا. کسی نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ یہ نہیں جانتا یا نہیں پڑھا سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ چلے بس وقت ختم ہو گیا تو اب کیا آگے بڑھا جائے، بات ادھوری رہ گئی، نتیجے تک نہیں پہنچے. بعد میں